الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، کوئی مدنی منا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اچھا ہوں، لیکن سب سے اچھا جملہ یہ ہے کہ جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی ایک پیارا سا سلسلہ۔ عموماً جو مدنی چینل کے ناظرین چھوٹے مدنی منع مدنی منیاں ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ زیادہ سمجھدار نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ کے حساب سے جو ہے زیادہ سمجھدار نہیں ہے، لیکن یہی عمر ہے سمجھنے کی۔ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طرح بات کرنی چاہیے، ہمیں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، تو کیا ہی اچھا ہو ہم ان کو پیاری پیاری چیزیں سکھائیں، ان کو پیاری پیاری چیزیں دکھائیں اور ان کی تربیت کا جو ہے سامان کریں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل آپ کا لایا ہے ایک ایسا پیارا سلسلہ جس کے ذریعے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی اچھے انداز سے انشاءاللہ عز و جل تربیت ہوگی۔ تو آپ بھی اپنے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے، کیونکہ اس سلسلے میں ہم الف سے لے کر یا تک اس کی ادائیگی، حروفوں کی پہچان اور وہ بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے اس آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، تیار ہو جائیے سلسلہ دیکھنے کے لیے جس کا نام ہے مدنی قاعدہ۔ اور آج آپ کا سبق ہے حرف الف۔ الف کو ملاحظہ کیجیے، یہ کیا ہے؟ اب سب مدنی منع اور مدنی منیاں غور سے دیکھیں۔ ہم آپ کو مزید الف کی پہچان کروا رہے ہیں بہت ہی آسان انداز سے، اور یہ ہمارا آج کا سلسلہ 2-2.5 سال کے مدنی منوں سے لے کر بڑے مدنی منع اور مدنی منیاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو بڑے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے۔ آئیے دکھا رہے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا دلچسپ مرحلہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے؟ واہ، کچھ غبارے، جھولا، پھول، اور کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک پیاری سی تتلی۔ اب آپ کو نظر آئیں گے کچھ بڑے غبارے، اور آپ نے ہر غبارے کا رنگ بتانا ہے۔ یہ کس رنگ کا غبارہ ہے؟ نیلے رنگ کا۔ یہ ہرا، اور یہ گلابی، اور یہ لال، یہ بتائیے جامنی، آخر میں پیلا۔ اور تتلی اس وقت کہاں ہے؟ پھول پر۔ اب اس تتلی کو اس غبارے تک جانا ہے جس کے اندر ہے حرف الف۔ اب دیکھتے ہیں کیا تتلی حرف الف والے غبارے تک پہنچتی ہے؟ تو بتائیے یہ الف ہے؟ جی نہیں۔ آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ تتلی ایک بار پھر اڑی۔ اب دیکھتے ہیں تتلی کہاں جاتی ہے؟ جی، تو بتائیے یہ الف ہے؟ یہ الف نہیں ہے۔ ارے بھائی، تتلی الف تک نہیں پہنچ پا رہی،
کیا آپ کو معلوم ہے کہ الف کس رنگ کے غبارے کے اندر ہے؟ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے، الف پیلے رنگ کے غبارے کے اندر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا تتلی پیلے رنگ کے غبارے تک پہنچتی ہے؟ مبارک ہو کہ تتلی الف تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کے بتانے کا شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو الف کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اچھا جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا جو بھی نام ہے، لیکن نام کا تعلق جو ہے وہ دنیا تک باقی نہیں رہتا، بلکہ جب میدان حشر قائم ہوگا تو انسان کو اس کے نام سے اللہ تعالیٰ کے حضور بلایا جائے گا جس نام سے اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباؤں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ سب سے پیارا نام ہے محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی نسبت سے آپ اپنے مدنی منع کا نام محمد رکھ سکتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں الف سے نام رکھنا ہے، ہمیں تا سے نام رکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس سلسلے میں آپ کو بتائیں گے الف سے لے کر یا تک کے نام، اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں الف سے پیارے پیارے نام۔ اچھا جی، یہاں پر جو موجود مدنی منع ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ الف سے کون کون سے نام آتے ہیں؟ جی بتائیے، مائک میں بتائیے۔ احمد۔ جی، یہ بڑا پیارا نام ہے احمد، تو یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ جی امان۔ امان، جی امان نام بھی آتا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، یہ یاد رکھیں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو نام ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں۔ سابقہ کتاب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ انگوٹھے چومنے چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ نام لے کر آئے ہیں کہ جن کی ابتدا الف سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مشورتاً کچھ مدنی منوں کے نام پیش کریں گے اور کچھ مدنی منیوں کے نام پیش کریں گے۔ یہ نام ملاحظہ کیجئے۔ جی، ابو بکر، اور اس کے معنی ہیں افضلیت والے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نام مبارک ہے۔ اس نسبت سے بھی آپ اپنے مدنی منع کا نام ابو بکر رکھ سکتے ہیں، اور آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ جی، ایک اور نام ملاحظہ کیجئے، احد۔ احد یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس پہاڑ سے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ کی نسبت جو نام ہے، یہ آپ اپنے مدنی منع کا نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی منیوں کے لیے چند نام پیش خدمت ہیں۔ ام ایمن، اور اس کے معنی ہیں برکت و قوت والی، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، اور آپ کا اصلی نام برکت تھا، تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، ایمن۔ اسی طرح ایمن نام کی اور بھی صحابیات ہوئی ہیں، تو ان کی نسبت سے بھی آپ اپنی مدنی منی کا نام ایمن رکھ سکتے ہیں۔ آسیہ، یہ الف مدہ سے آتا ہے، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھیں تو فرعون کی بیوی، لیکن کل بروز قیامت جنت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شامل کی جائیں گی۔ اچھا جی، ایک اور نام ملاحظہ فرمائیے۔ جی، اقصی۔ بیت المقدس کا نام یہ مسجد اقصی ہے، اور یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ وہ شعر ہے نا، اقصی میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ تو آپ اقصی نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی یہ مسجد ہے اقصی، تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، الف سے جو ہے بہت پیارے پیارے نام آتے ہیں۔ ابراہیم نام بھی آتا ہے، اسماعیل نام بھی آتا ہے،
اسحاق نام بھی آتا ہے، تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے نام رکھیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسا مرحلہ جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے اچھا نام کون سا ہے۔ سب سے اچھا نام کون سا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس مدنی گلدستے کے ذریعے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اب آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس نام نظر آئیں گے اور یہ نام ہے ہمارے پیارے اللہ عز و جل کا۔ اب آپ بتائیے یہ کس کا نام ہے؟ ہمارے پیارے اللہ عز و جل کا۔ یہ مقدس نام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ کن کا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اور یہ نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کس کا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یہ نام حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کن کا نام ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اور یہ نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب آپ بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ اب آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟ الف۔ اب آپ ان پانچوں ناموں کو غور سے دیکھیے اور بتائیے کہ الف سے کون سا نام آتا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی نہیں، اور مزید غور سے دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی نہیں، چلیں جی ایک موقع اور دیتے ہیں۔ غور سے دیکھیے کس نام کی ابتدا الف سے ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل۔ جی ہاں، حرف الف سے آتا ہے اللہ عز و جل کا پیارا پیارا نام۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ نے سیکھا الف سے کس کا نام آتا ہے؟ اللہ۔ تو الف سے کس کا نام آتا ہے؟ ہمارے پیارے اللہ عز و جل کا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کہ الحمدللہ عز و جل اگر ان کو پڑھانا ہے تو الف سے اللہ پڑھائیے، اور الف سے انار بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے مدنی منع کو پڑھائیں تو سب سے پہلے سکھائیں الف سے اللہ، اور انشاءاللہ عز و جل با سے بھی ایک مقدس نام جو آتا ہے وہ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ کل کے سلسلے ہم با کو ڈسکس کریں گے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، آئیے اللہ عز و جل کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس سے متعلق کچھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ ہمارا خالق و مالک اللہ عز و جل ہے۔ بتائیے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے کس نے بنائے ہیں؟ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے سب اللہ عز و جل نے بنائے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ اب ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ کو ایک ایسا پیارا سا مدنی گلدستہ جس کے ذریعے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو الف لکھنا آ جائے گا۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اب آپ کو اسکرین پر اس وقت ایک خالی صفحہ نظر آ رہا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خالی صفحے کے اوپر کون سا حرف ہے؟ الف۔ واہ بھائی، آپ کو تو الف کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے۔ تو اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں الف لکھنے کا طریقہ۔ یاد رکھیے، الف لکھنا تمام حروفوں کے مقابلے میں سب سے آسان ہے۔ جیسے کہ پینسل کو اوپر رکھیے، پھر آہستہ آہستہ نیچے لے کر آئیں، ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں۔ پینسل کو اوپر رکھیں اور پھر اس پینسل کو اسی طرح نیچے لے کر آ جائیں۔ جی
اب آپ بتائیے. पेंसिल को ऊपर रखिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी सीध में नीचे लेकर आ जाए. मुबारक हो कि आपको अलिफ लिखना आ गया है. माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल. जज़ाकल्लाहु खैरा. आमीन. जी तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, हमें उम्मीद है कि आपको अलिफ लिखना आ गया होगा और अलिफ लिखना है भी आसान. तो हमें कौन कौन मदनी मुन्ना और मदनी मुन्नी अलिफ लिखकर बताएगा? आप आइए मदनी मुन्नी. जी यहाँ लिखिए आप अलिफ. थोड़ा सा बड़ा लिखिए. अच्छा जी, ये देखें इन्होंने और इसको लकीर नीचे लेकर आ गई. ये क्या लिखा है इन्होंने? और कौन लिखेगा? आप लिखेंगे. आ जाइए आप. चलें जी, अब ये हमारे मदनी मुन्ने हैं, ये अलिफ लिखेंगे. बड़ा लिखिएगा. देखें ये थोड़ा सा लकीर आपने जो है टेढ़ी कर दी. सीधी सीधी लकीर खींचे, सीधा लिखें अलिफ को. एक और मर्तबा. अरे वाह भाई वाह, देखा आपने कितना प्यारा अलिफ लिखा है. क्या नाम है आपका? बताया नहीं सही तरह. अच्छा हुसैन. और कौन अलिफ लिखेगा? आप आ जाइए. आप यहां लिखें. जी तो अभी आपको कितने अलिफ नजर आ रहे हैं? ये अलिफ कैसे लिखेंगे? पेंसिल को ऊपर से नीचे लेकर आना है. ये हो गया अलिफ. तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, आज हमने आपको अलिफ जो है लिखने का तरीका बताया. कल इंशाअल्लाह ज़ल बा लिखने का तरीका बताएंगे. आइए चंद मर्तबा इसको मिलकर पढ़ते हैं. अलिफ 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 अलिफ. अलिफ को ना खींचना है ना हमने झटका देना है. हो सकता है बाद बच्चे से पढ़ते हो अलिफ, ये तरीका दुरुस्त नहीं है. किस तरह पढ़ना है? अलिफ. किस तरह पढ़ना है? नरमी से पढ़ना है. अलिफ अलिफ. और जो स्क्रीन पर मदनी मुन्ने हैं वो भी हमारे साथ दोहराइए और सब मिलकर कहिए अलिफ अलिफ अलिफ. तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, आज हमने आपको अलिफ लिखने का तरीका बताया और उसको पढ़ने का तरीका बताया. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, सिलसिले में हम आपको कुछ मदनी फूल भी पेश करेंगे और कभी कभी आपको दुआ भी याद करवाएंगे. तो आज हम आपको मुस्कुराता देखते वक्त की दुआ याद करवाते हैं. तो ये आपने दुआ याद करनी है. जब भी अपने किसी भाई को खुश देखें, मुस्कुराता देखें, तो उससे हमें जलना नहीं चाहिए. ये हंस रहा है, ठीक है, ये मुस्कुरा रहा है, बल्कि खुश होना चाहिए और उसको दुआ देना चाहिए. और वो दुआ क्या है इंशाअल्लाह आज हम याद करेंगे. इसी तरह बास बच्चे होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो हंसते 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 बहुत ज़्यादा तेज़ हंसने लग जाते हैं और उनकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ निकलने लगती है. याद रखें, हमने हंसना है लेकिन बगैर आवाज़ के. कैसे हंसना है? मुस्कुरा के दिखाइए. ये देखें माशाअल्लाह, ये हमारे मदनी मुन्ने मुस्कुरा रहे हैं. तो मुस्कुराता देखते वक्त की दुआ क्या है, आइए हम याद कर लेते हैं. जब भी किसी को मुस्कुराता देखें तो ये दुआ पढ़ लें. आइए दुआ याद करते हैं. अदहकल्लाहु, सब जोर से पढ़ेंगे. अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु. सब मिलके पढ़िए, जल्दी जल्दी इसको याद कीजिए, फिर हम सुनते हैं. अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु. ये दुआ किसको याद हो गई इतनी? माइक में सुनाइए आप. अदहकल्लाहु. जी इतनी दुआ आपको याद हो गई है, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल. जी और कौन सुनाएगा? आप सुनाइए. अदहकल्लाहु. अदहकल्लाहु. माशा अल्लाह, आप तो बड़े ही अच्छे प्यारे मदनी मुन्ने हैं. और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियां मुलाहिदा फरमा रहे हैं, आपको दुआ याद हुई?
ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوگی ماشاء اللہ عز و جل۔ اب اگلا حصہ یاد کرتے ہیں، سنکا سنکا اضحک اللہ سنکا اضحک اللہ سنکا۔ دعا یاد ہوئی؟ مل کے پڑھیے ایک مرتبہ، آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اضحک اللہ سنکا اضحک اللہ سنکا اضحک اللہ سنکا اضحک اللہ سنکا۔ جی کس کس کو یہ پوری دعا یاد ہو گئی ہے؟ آپ کو ہو گئی ہے؟ سنائیے، آپ سنائیے۔ جی پوری دعا ابھی یاد نہیں ہوئی آپ کو، آپ توجہ سے یاد کیجئے، آواز نکال کے یاد کیجئے۔ اور کس کو یاد ہوئی ہے؟ آپ کو یاد ہو گئی ہے؟ انکا نہیں، سنکا اضحک اللہ۔ چلیں اس کو زور سے پڑھیں گے، آپ زور سے پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اضحک اللہ سنکا اضحک اللہ سنکا۔ آنکھیں بند کر کے یاد کریں، جلدی یاد ہو جائے گی۔ اضحک اللہ سنکا اضحک اللہ سنکا اضحک اللہ سنکا۔ جی کس کس کو یاد ہو گئی پوری؟ چلیں جی ہمارے یہ مدنی، آپ سنائیے۔ اضحک اللہ سنکا۔ جی اضحک اللہ سنکا، ماشاء اللہ عز و جل۔ اور کون سنا رہا ہے؟ جی ہماری یہ مدنی منی، آپ کو یاد ہو گئی؟ چلیں جی ان کو مائک دیجئے۔ اضحک اللہ سنکا اضحک اللہ، اضحک اللہ اور آگے سنکا۔ جی چھوٹے ہیں، چھوٹی ہیں جی، چھوٹے مدنی منع ہیں، آواز کی الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ درست انداز سے نہیں ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں صحیح پڑھ رہی ہیں۔ یہ دعا کس وقت کی ہے بھائی؟ کسی کو مسکراتے دیکھتے وقت کی، جو مسکرا رہا ہو تو اس کو دیکھ کر آپ پڑھ لیجئے اضحک اللہ سنکا۔ کیا پڑھنا ہے؟ جی اچھا، بعض بچے ہوتے ہیں وہ منہ کھول کر زور زور سے جو ہنستے ہیں، اچھا جب مسکراتے ہیں تو مسکرانے میں دانت نظر آ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ مسکرا کے دکھائیے، دیکھیں کون کون اچھا مسکرا رہا ہے، کس کی مسکراہٹ اچھی ہے؟ ارے کتنی پیاری مسکرا رہی ہیں ہماری مدنی منی۔ اور آپ دکھائیے، ارے جی آپ بھی ماشاء اللہ، آپ کی مسکراہٹ بھی بہت اچھی ہے۔ جی حامد بھائی بھی اچھے انداز سے مسکرا رہے ہیں۔ جی تو ہمیں کیا پڑھنا ہے کسی کو مسکراتا دیکھتے وقت؟ اچھا جی، بعض ایسے مسکراتے ہیں، ایسے ہنستے ہیں کہ ان کی آواز نکلتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ آواز نکلتی ہے، دیکھا آپ نے ایسا؟ دیکھا ہے نا کہ جب وہ ہنستے ہیں تو ان کی آواز نکلتی ہے، تو ہنستے وقت آواز نہیں نکلنا چاہیے۔ اور بعض تو اتنے بڑے نادان ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہنستے ہیں۔ یاد رکھیں مسجد میں ہنسنا جو ہے قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو مسجد میں تو بالکل بھی نہیں ہنسنا چاہیے اور ہنسنے سے بچنا چاہیے۔ مسکرائیے کیونکہ مسکرانا سنت ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو مسکراتا دیکھتے وقت کی دعا یاد کروائی، اس حوالے سے مدنی پھول دیے۔ اور آج آپ کو اپنا سبق تو یاد ہے نا، الف سے کس کا نام آتا ہے؟ اللہ۔ الف سے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل کا نام آتا ہے۔ تو آئیے لفظ اللہ کے نام میں رنگ بھرتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی آپ کو اسکرین پر کون سا لفظ نظر آ رہا ہے؟ پیارا پیارا نام اللہ عز و جل کا۔ اب ہم اس اللہ عز و جل کے نام کو یہاں لے جاتے ہیں۔ اب آپ کو اسکرین پر ایک اور لفظ اللہ عز و جل نظر آئے گا، اور ہم نے اس اللہ عز و جل کے نام میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے۔ اب آپ کو مختلف رنگ نظر آئیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس اللہ عز و جل کے نام میں کون سا رنگ ہے؟ ہرا۔ اور اب ہم
اسی طرح کا ہرا رنگ دوسرے لفظ اللہ عز و جل میں بھرنا ہے۔ اب بتائیے یہ کون سا رنگ ہے؟ سفید، یہ کالا، یہ نارنجی، اور یہ نیلا، یہ لال، اور آخر میں ہرا۔ اور یہ ہرا رنگ اس اللہ عز و جل کے نام میں بھرنا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ آئیے اب رنگ بھرتے ہیں۔ تو بتائیے اب دونوں لفظ اللہ عز و جل کے نام میں ایک ہی طرح کا رنگ ہے؟ جی ہاں، اور یاد ہے نا الف سے آتا ہے اللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ہم نے آپ کو حرف الف کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف با کے بارے میں۔ تو کل کا سلسلہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔